اور اس میں الحمدللہ میں نے ایک بڑے قادیانی کو ناک آؤٹ کیا، بڑا، جو بڑے بڑوں کو ان مسئلوں میں، کیونکہ اصل مسئلے کی نوعیت سمجھنا ہوتی ہے، ان مسئلوں میں پھنسا کے ان کا ٹائم ضائع کرتا تھا. میں کہا کہ ادھر نہیں جا. ہم بیٹھے، میرے ساتھ اور بھی تھے دوسرے مکتب فکر کے لوگ. جیسے وہ آیا اس کو اٹھ کے ملنے لگے. میں نے کہا، اس نے سلام کیا. میں کہا نا، میں کہا کہ نہیں ہو سکتا، بغیرت بھی آخا تے ہاتھ بھی ملا، منافقت نہیں ہے، بغیرت بغیرت ہی ہے. میں کہا ہاتھ نہیں ملا. اچھا جیسے ہی بیٹھے تو کہتے جی قرآن لے آؤ. میں کہا تو قرآن نو ہاتھ لا، میں تینوں چیر کے نہ رکھ دیں. وہ کی ہو گیا مولوی لے آئے ہو، یہ کوئی ڈائلاگ؟ میں کہا ڈائلاگ کا نام نہیں لینا. ڈائلاگ سیاست میں چلتے ہیں، تجارت میں چلتے ہیں، خبردار. میں منہ بند کر. کہتے جی قرآن پہ بات ہوگی. میں کہا قرآن کی بات ہوگی، یہ دیوبندی دوست بیٹھے ہیں ان سے، میں بریلوی ہوں، یہ مجھ سے کریں، شیعہ کو لائیں اس سے کریں، وہابی کو لائیں اس سے کریں، تیرے ساتھ قرآن پہ بات نہیں ہوگی. کہتے جی پھر سمجھ نہیں آئے گی. میں کہا قرآن تو پہلے گل کریں گے کتاب دی بجائے صاحب کتاب تے. تو گل کر مصطفیٰ تے، میں گل کرنا مرزا قادیانی تے، کتاب بعد میں ہے. پہلی میری باری. میں کہا جی میں تینوں دسنا جو نہیں. کہ جی دسو. میں کہا جی جیڑا چول آکھے مینوں یہ نہیں پتا کدو جمیا. پھر آدھا جی میں جمیا، میری بہن کٹھے، میرا سر اس کی رانوں میں پھنسا ہوا تھا. میں کہتے کہ بے شرمیاں نہیں گل غور کر سکتا ہے. جیڑا بندہ کہ میں نے دوستا کیا گھروں جا کے چینی چوری کر کے لیا. میں آیا چینی دی بجائے میں مٹھ بھری اور نمک سی میں راہ کھادا، میرا گلا بند ہونے لگ پیا. بعد میں پتہ لگا چینی چوری نہیں کی تھی، نمک چوری کیتا. میں کہا ایک بغیرت بچپن تو چور ہو گئے. ہولی ہولی بولو. اب میں آخیا وہ بڈھی ہمیشہ لڑتی سی، آتی جی چولا جدو بھی تیرے سر تے تیل لانی کہ تو صاف کر کے ہاتھ بسکٹ نال کوٹ نال صاف کرنا بغیرتا ہاتھ. میں کہ کوٹ نال صاف نہیں کری دے جنوں یہ بھی عقل نہ ہوئے کہ ہاتھ کیدے نال صاف کرنے نے. میں کہ وہ بندے دا پتر ہے. ہولی ہولی بولو. میں کہ جڑا بچپن چ اپنے بڑے دی پینشن کھا کے نس جاوے وہ میں کہ بچپن دا چور ہے کہ نہیں. کہ میں کہ سارے منڈیاں وچوں انہاں نوں پتہ سی بھئی اے خالص بھیجیا تو چینی چوری کر کے لایا. وہ تو میں کہ پورے گینگ کا سردار سی بغیرت. میں کہ جدو ٹریا آدھا 7 میل تو بعد میں پتہ لگیا میرے پیروں چ جتی نہیں ہے. میں آخیا ساڈی تے جتی اس ویلے پائیے نہ تے اسی سمجھ جانے ہیں کہ پیروں چ نبینا بھی ہوگا تو پتہ لگ جاتا ہے. جس چول نو 7 میل تک جتی دا نہیں پتہ لگ سکیا. میں کہ وہ کوئی عقل و خرد ہے. ابھی جو میں نے لسٹ شروع کی وہ کہتے نہیں ایسے بات نہیں ہو سکتی. میں کہ میں تینوں دسنا ہے کہ میں تینوں چور تک چک کے لے جانا ہے. جب بھی بات ہو ان کو نہیں، قرآن پہ نہیں، حدیث پہ نہیں، مرزے تھے مرزے تھے. پھر خیر ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتے. ان کا لیا مولوی لیا، قائد لیا، بڑے لیا، میرے نبی سے گل کر. ایسا چول بننا ہے. جب بھی بات ہو نوجوانوں بزرگوں مرزائی سے اسے کو قرآن پہ، قرآن پہ، حدیث پہ. اچھا وہ بات کرو نا، وہ کہتے ہیں حیات مسیح تیرا کی تعلق ہے. حیات مسیح پہ بات ہو رہی ہے. دس کے صحیح نے تیرا انہوں نے سکھر دی کتی بکر نو بھونکے. گل تیرے چول دی ہو رہی ہے. عیسیٰ پاک نال تیرا کی کم ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو سی دسو گل ہوے میری ناکامی کی، میری بدنصیبی کی، میری جہالت کی، میری تعصب کی، میرے غصے کی، میری خامی کی، اور میں تو آکھاں میرے علی شاہ نو کڈو. میں آکھاں جماعت علی شاہ نو لے چول میں ماریے. بات اوپر کی کیوں کر رہا ہوں؟ بس جب بات مرزے کی ہے وہ اپنی بیویوں کو کہے امہات المومنین ہیں. پھر بتاؤ کس پہ بحث کرو گے؟ اپنے چول زمانے کے یاروں کو کہے یہ صحابی ہے. یاد رکھنا ایک ہے اصحاب، ایک ہے صحابی.
اصحاب کی اصطلاح اور بھی ہو سکتی ہے، یہ میرے اصحاب میں سے ہیں، دوستوں میں سے گئے، لیکن جب آپ خالصتاً صحابی کہیں گے نیت فکر سوچ اسی پہ جائے گی۔ اس لیے اس اصطلاح کو وہ کہتے ہیں یہ صحابی ہے۔ اس کو کس درجے میں لوگے؟ اس کی بیوی کو اپنی کتابوں میں لکھے امہات المومنین، اس پہ قرآن کا کیا لانے کا کیا وقت؟ قرآن پہ بات ہوگی اس سے جو قرآن پر یقین علم رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن جس کا ایمان اٹھ گیا، اچھا قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اب بتائیے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ کہے اس سے مراد معاذ اللہ قادیان ہے۔ پھر کیا کہو گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد معاذ اللہ میری بات ہے۔ اس لیے اس کی غلاظت دنیا کا سب سے کمزور مقدمہ قادیانی کا ہے، سب سے مضبوط مقدمہ مسلمانوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کچھ لبرل اور کتے بلے کہتے ہیں پارلیمنٹ میں اس کو لے جانے کا کیا تک بنتا تھا، مولویوں کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے سلام ہے ان علماء پر جو اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے گئے۔ غیر پارلیمانی بندے کو ہمارے نظام آئین پارلیمانی سسٹم میں یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی بات ڈسکس کرے، لیکن بھلا ہو ان ہمارے بزرگوں کا اس میں جتنے بھی تھے جو بھی تھے، ہر عالم کو، ہر ایم این اے کو، ہر ممبر اسمبلی کو جس نے یہ مسئلہ نمٹا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لبرلزم سیکولر آنے والے لوگ بغیرتی کر کے اس کو کہیں گے یہ مسئلہ پارلیمنٹ کا کیوں ہے، غامدی بھی اسی پر بھونکتا ہے۔ لیکن لانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا کیس ایزی تھا تاکہ آنے والے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ پوری تسلی دی گئی، ٹائم دیا گیا، میعاد بڑھائی گئی، مدت بڑھائی گئی، تو رج کے اپنا مسئلہ ثابت کر، نہیں ثابت کر سکا۔ پاکستان کے علماء نے، وکلاء نے، قانون دانوں نے، تاجروں نے، بزنس مینوں نے، ایم این ایز نے، ممبرز نے، پیپلز پارٹی والوں نے، مسلم لیگ والوں نے، اس دور میں جو بھی پارٹیاں کی قسم اللہ کی انہوں نے پوری شدت و قوت کے ساتھ اور غیرت ایمانی کے ساتھ دیوبندی مسلک، بریلوی مسلک، شیعہ مسلک، وہابی مسلک، سب نے متفقہ طور پر اسمبلی میں بیٹھے، باہر بیٹھے لوگوں نے کہا ہم نے سنا، ہم اسی نتیجے پر پہنچے گئے کہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت چٹی ننگی کافر ہے۔ پورا موقع فراہم ہوا، اپنا کیس کبھی بھی قرآن پہ نہیں آنا۔ بس حیات مسیح مسئلہ ہے، سبحان اللہ، کسی کو پریشانی ہو تو بحث موجود ہے، ابحاث موجود ہے، علماء کے لیکچرز موجود ہیں، اہل علم کی تحقیق موجود ہے، لیکن مرزا قادیانی کا کیا تعلق ہے حیات مسیح سے؟ بحث ہے امام مہدی پہ موجود ہے، روایات کے درجے بھی موجود ہیں، کتب کے ذخیرے بھی موجود ہیں، تحقیق کا پورا سمندر موجود ہے، اہل علم کی مختلف آراء موجود ہیں، لیکن مرزا قادیانی کا امام مہدی سے کیا تعلق ہے؟ اس پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ اس لیے جب بھی بات ہو بحث ہوگی مرزے پہ۔ مرزے دی مشوق دی شادی ہو گئی کسی اور پنڈ، او دی مشوقہ دی شادی کسی اور پنڈ ہو گئی،
مشوقہ بھی ایسی تھی کہ یہ کمینہ اس پر نظر رکھتا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی۔ مرزا کہتا ہے میں نے وہی آئیے، اس کا علاقہ تھا جس کی شادی ہوئی اس پنڈ کا نام سی پٹی، اندر میں نے وہی آئیے، پٹی پٹی گئی۔ جب بھی قادیانی سے بحث کرو گے وہ فٹ آپ کو کہے گا قرآن لے آؤ، قرآن لے آؤ، اس کو کہا نہیں قرآن نہیں، قرآن پہ بات ہوگی سنی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا دیوبندی سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا شیعہ سے، قرآن پہ مناظرہ ہوگا ان سے جو دین کے اندر ہیں۔ اختلافات کے باوجود بریلوی دیوبندی سے، دیوبندی بریلوی سے، سنی شیعہ سے، شیعہ وہابی سے، دیوبندی سے مناظرہ کرے، لیکن قادیانی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے قرآن نہیں۔ وجہ سن لیں، وہ کہتے ہیں مرزا پر وحی آئی، وہ کہتے ہیں مرزا پر وحی آئی۔ آپ اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور پر وحی کا سلسلہ، بولو اب کسی پر وحی، اب وحی تو نہیں آئی، آتی بھی نہیں، آئے گی بھی نہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کیونکہ جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ہاں ان کو شیطان ان کے دماغوں میں باتیں اتارتے ہیں۔ اب نبی تو آئے نہیں، آئیں گے نہیں، ختم ہو گئے جبریل کا آنا، ختم ہے وحی لے کے آنا۔ اب ظاہر گئے، وہ کہتے ہیں وحی آئی گئے، وہی بھی سن لیں۔ پہلے یہ اصول ذہن میں رکھے، جب کہیں قرآن سے بات کرو انہیں کو جی اگر آپ ہیں دیوبندی قرآن لائیں، آپ ہیں بریلوی قرآن، آپ ہیں شیعہ قرآن لائیں، آپ اہل حدیث ہیں قرآن۔ جب آپ نے کہا، مرزا نے خود کہا، وہ کہنا ہم نہیں کہتے، ان کو مرزا نے خود کہا، ان کی 2 جلدوں پر پوری کتاب ہے جو اس کی واہیاتی پر مبنی ہے، اس کے اپنے جاہلانہ الفاظ موجود ہیں جس میں اس نے کہا مجھ پر وحی آئی ہے۔ اب ذرا وحی سنیے وحی کیا ہوتی ہے، آپ کو 2 بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا وحی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے وحی آئی ہے I shall help you، ایک دی وہی کدھر آتی ہے، ایک دی وہی کدھر آتی ہے چسل کے نہیں۔ مزے کی بات بھی سن لو، یہ جھوٹے کذاب نبی صاحب کہتے ہیں میں نے وہی آئی، میں نے سمجھ نہیں آئی، پھر میں کالج دے منڈیوں کو پوچھا ہے کی بدلا اساں کو تینوں وہی دین والے دا کوئی نام ہے، اس نے نام بھی نہیں دیا، جنہیں نبیوں نے وہی دی وہ نام ہے جبریل، تے جنہیں مرزے کے کان میں پھونک ماری وہ نام ہے چیچی۔ فرشتہ بھی کیسا اچھا سال ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، فرشتہ تو مقدس ہے، لیکن جس نے اس میں کان میں پھونک ماری ہے چیچی ایچی بیچی ایچی، کہتے ہیں آئی شیل ہیلپ یو، آئی گو ٹو پشاور۔ آسان تو چملا انگریزی تے کسی صحیح بندے کو تھوڑی جی سیدھی کرا رہا تھا لگتا تے اس تو بڑی چمل قوم ہوئے جیڑی انہوں سینسیبل بندہ بننے اگلا درجہ ٹکے میں۔ اب آپ نے سن لی، اس تو بھی دلچسپ وہی ہے، ایک کینچی 2 استرے، اب سنو بھائی کیا ہے، یاسین
والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا سارے پڑھو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا یہ دنیا میں بدلتے رہتے گئے وزراء بھی شاہ بھی لیڈر بھی پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ